میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ یہ بات عرض کی گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، چند سبقیں میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ سبق نماز کو کسی حالت میں قضا نہیں کرنا، باطل کے سامنے جھکنا نہیں، وغیرہ ذالک۔ ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ بھائی شہید ہو رہا ہے، بیٹا شہید ہو رہا ہے، باپ شہید ہو رہا ہے، شوہر شہید ہو رہا ہے، اور ساتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں بھی ہیں۔ تقریباً جتنے مرد ہیں ہر ایک کا گویا ایک عورت ہے، ایک رشتہ دار ہے، دور سے نزدیک سے کوئی رشتہ دار ہے۔ لیکن اتنی شہادتوں کی واقعات یا اتنی شہادتوں کی خبریں موصول ہونے کے باوجود بھی کسی عورت کے بارے میں نہیں آتا کہ اس نے اپنی گریبان کو پاڑ دیا، اس نے گریہ و زاری کرنا شروع کر دیا، اس نے چیخیں مارنا شروع کر دیا۔ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، بھائی صبر کا دامن نہیں چھوٹنے پائے۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ صحابہ کرام کا ایک جتھا، ایک جماعت، ایک لشکر کسی غزوے سے واپس آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک اپنے رشتہ داروں کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے قریب یا باہر کھڑے ہیں۔ ایک عورت ہے، پہلا جتھا صحابہ کرام کا گزرا، بتایا گیا کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ فرمائی اس عورت کی ایمان کو دیکھو۔ یاد رکھ لینا، علماء نے لکھا ہے دجال اکبر، جب دجال آ جائے گا نا، یہ تو سارے فتنے دجال ہیں، جب بڑا دجال آئے گا تو اس پر سب سے زیادہ ایمان لانے والے عورتیں ہوں گی، کیونکہ مادی پرست ہے نا۔ ہم لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو دین کی باتیں یہاں سنی، جا کر گھر میں عورتوں کو، گھر والوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ یہ بات اس طرح ہے۔ جب دجال آئے گا اپنی خدائی کو ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے گویا باتیں دکھلائے گا، جن کے گھر میں آٹا نہیں حکم دے گا فوراً آٹا آ جائے گا، زمینیں ویران ہیں آباد ہو جائیں گی، مال مویشی مر گئے ہیں سب کے سب اس کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تصرف دیا ہوا ہے، جیسے شیطان کو انسان کے بدن میں تصرفات حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی یہ 40 دن کے لیے تصرفات مل جائے، بس اس کے حکومت ٹوٹل 40 دن ہوگی۔ پہلا دن اس کا اس دنیا کا 1 سال کا ہوگا۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایمان لانے والی عورتیں ہوں گی۔ یہ موجودہ زمانے کی عورتوں کا حال ہے میرے دوستو۔ اور یہ نہ سمجھ لینا مولوی صاحب کی باتوں سے کہ بھائی ہاں ہم مرد تو ہمارا ایمان نہیں، ہم بھی عورتوں کی اس میں جلدی پھسل جاتے ہیں۔ کیا کرے مولوی صاحب، عورتیں ہیں بات نہیں مانتی۔ کہیں شادی میں گئے، یار حاجی صاحب، مولوی تبلیغی بھائی، آپ اس محلے کے یا اس خاندان کے بڑے کہلاتے ہو، اس گھر کے بڑے افراد ہو، نمازی آدمی ہو، علماء کی جماعت میں بیٹھنے والے ہو، تبلیغی جماعت میں وقت لگانے والے ہو۔ کہتا مولوی صاحب کیا کرے، عورتیں بات نہیں مانتی۔ واہ تیری مردانگی کا کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اس زمانے کی عورتیں ہیں، تو پھر ہم مردوں کو بھی وہاں پھسلنا پڑتا ہے، ہم بھی پھسل جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ڈٹ کے رہنا چاہیے۔ صحابیہ کے پاس پہلا جتھا صحابہ کرام کا آیا، کہتا ہے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ کیا کہتی ہے؟ ایمان دیکھو کتنی مضبوط ایمان ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دے دو بس۔ اتنی محبت اور اتنی ایمان کی مضبوطی ہے۔ ہماری عورتیں ہائے میں مر گئی، ہائے میرے ساتھ یہ نہیں، اندر سے بنی ہوئی تھی، تربیت اچھی تھی میرے دوستو۔ آج قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی۔ بیوٹی پارلر، میک اپ وغیرہ ان سب چیزوں کے لیے پیسے دے دیا، ماں اس کو لے گئی، سب کو سمجھ گئی، لیکن دین کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں بتایا، وہ ہمارا قصور ہے۔ اس وجہ سے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے جانے کا سبب بنے گی، بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو، شوہر کو۔ دنیا کے بارے میں ہر چیز انہوں نے مجھے بتایا، دین کے بارے میں کبھی انہوں نے نہیں بتایا۔ تو عرض کر رہا تھا، دوسرا جتھہ آیا، آپ کے بھائی شہید ہو، انا للہ و، یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تیسرا جتھہ آیا، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گئے اس غزوے میں، اس معرکے میں، یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ یہ ایمان کی مضبوطی ہے میرے دوستو۔ انہوں نے کہا وہ شہید ہو گئے، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر، اللہ کے رسول سے ان کو حوال دے دو۔ اتفاق کی بات ہے، چوتھے غالباً جتھے میں اللہ کے رسول سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، فرمایا یہ سب چلے جائے، بس آپ کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا سارے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ صحابی کا واقعہ ہے نا، سارا دن ساری رات پریشانی میں رہتے، فجر میں آ کر پہلی رکعت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ معاذ کیا ہو گیا؟ آج گورنری مل رہی ہے، یمن کی گورنری مل رہی ہے اور تم رو رہے ہو؟ ہمارے یہاں لوگ کونسلری کے لیے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں کونسلری کی سیٹ کے لیے، معاذ یمن کا گورنر بن رہے ہو اور رو رہے ہو۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، گورنر بن کے تو جا رہا ہوں، حاکم وقت بن کے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے محروم ہو رہا ہوں۔ یہ محبت کی وجہ سے، یہ محبت تھی۔ آج ہم بھی ان کے نام لیوائے میرے دوستوں۔ عرض کر رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کی ایک ایک کر کے نوجوان، بوڑھے، بچے شہید ہو رہے، اور ہر عورت کو ایک خبر مل رہی ہے، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ ایک خبر مل رہی ہے، اور لاشیں لایا جا رہا ہے، اٹھا کر میدان سے اس کی لاش کو لایا۔ لیکن قربان ان عورتوں کی، قربان ان کی ایمان کی، نہ گردن پاڑا، نہ چیخے، نہ چلائے۔ آج تک تاریخ میں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں لکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ علماء فرماتے ہیں اس 6 مہینے میں کبھی نہیں ہنسی، ایک دفعہ ہنسی۔ پوچھا گیا کس وجہ سے ہنسی؟ فرمایا ان کو وہ چارپائی، جنازے کی وہ چارپائی دکھلائی گئی کہ بی بی فاطمہ جب آپ کے جنازے کو لے کر اٹھیں گے تو اس چارپائی کو یوں کریں گے کہ آپ کے جنازے پر بھی پردہ ہو جائے۔ اس خوشی میں وہ ہنسی، بس۔ یہ تھی عورتیں میرے دوستو، یہ ان کا ایمان تھا۔ اور یہ وہ عورتیں تھوڑا اگر پیچھے جائے، آج کے حساب سے 1400 سال پہلے، 1400 سال کی زندگی میں 50-60 سال پہلے، دور نبوت کو لے لیجئے تو 23 سال پہلے انہی عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہی عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، ظلم در ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر تمام حقوق ان کے بتلائے، پھر وہی عورتیں ہو گئی، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ صحابیہ ہے، غالباً اس کے کسی جنگ میں بیٹے کی شہادت ہو گئی، پردے میں آ گئی، تو کسی غالباً نو مسلم نے
یا کافر نہیں غالب واللہ، کسی نو مسلم نے غالباً دیکھ کر کہا بیٹے کی شہادت ہوئی ہے اور یہ پردے میں ہے. تو عورت کا جواب سن لیجئے، عورت کا جواب سن لیجئے. کہتے ہیں میرے بیٹے کا شہادت ہوا ہے، میرے پردے کا تو شہادت نہیں ہوا ہے. پردے کا حکم تو میرے اوپر لاگو ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر جب ہمیں لے جاتے ہیں جنازے کے لیے، مولوی صاحب گھر سے جنازہ اٹھا رہے، صحیح ہے بھائی، گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے، آپ برا نہ ماننا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں. اس منبر اور اس مسئلے کا حق ہے کہ میں حق بات حق طریقے سے حق نیت سے آپ کو کہہ دوں، تاکہ کل قیامت میں آپ کا ہاتھ میرے گریبان میں نہ ہو جائے. ہم جاتے تھے آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے، ایسی اپنی باتیں سنا لیتا. وہی مرد ہے بوڑھا ہے نا، تو جب تک کچھ کما کے لاتا ہے گھر میں عزت ہے. جس دن سے کما کے لانا بند کر دیا وہی بیوی سے بھی عزت چلی جاتی. کیوں؟ تربیت نہیں کی. بیمار ہے بلاتا ہے، کوئی پکار پر لبیک یعنی اس کی جواب بھی نہیں دیتا ہے، پانی بھی نہیں لاتا ہے. جب مر جاتا ہے وہی عورتیں اوئے اوئے رونا شروع کر دیتی. جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں. محلے والے نوجوانوں کو بھی پتہ چلے ہم اپنے باپ کی فراق میں اتنا رو رہے ہیں. وہ باپ جب زندہ تھا تم اس کی قدر نہیں کرتے تھے. قصور باپ کا تھا کہ تمہاری تربیت نہیں کی تھی. علماء فرماتے ہیں یہاں بھی عورتوں کو حکم یہ پردے میں، آواز تمہاری پردے میں ہو جائے. میں عرض کر رہا ہوں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورتوں کو دیکھو، بھائی کا لاش آ رہا ہے، بیٹے کا آ رہا ہے، شوہر کا آ رہا ہے، باپ کا آ رہا ہے، لیکن کسی عورت کی آواز کسی نے تاریخ میں نہیں لی. سینہ کو بھی کہتے ہو، زد کو بھی کیا ہے، گردنیں پاڑنا چیخنا وہ کچھ بھی نہیں. صبر سے کام ہو، بلکہ ایک دوسرے کو بھی گویا تسلی دے رہے. اور یہاں بس یہ 5 منٹ کے لیے گویا ڈرامہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اپنے باپ کی فراق میں ایسا ہوں. بس جنازے کا نکلنا ہے. اللہ کا بندہ یہاں بھی شریعت کہتی ہے یہ تمہارے اگرچہ رشتہ دار ہے، لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں جو محلے والے، وہ تو تمہارے رشتہ دار نہیں، ان سے تمہارا پردہ ہے، تمہاری آواز کا بھی پردہ ہے. لوگ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے. کیا کرے، اپنے باپ کی فراق میں اتنا رو رہی تھی. بس وہی باپ کی فراق میں رونا ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے سب تھڑوں پہ بیٹھ کے دکانوں پہ بیٹھ، میں اکثر بات یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء سے بات نہیں پوچھتے ہیں. آج ہمارا سب سے بڑا مفتی فیس بک بن گیا ہے، یوٹیوب بن گیا ہے، بس وہی سے دیکھ کر بول. نہیں، جا کر اپنی علماء سے پوچھو. علماء بتاتے ہیں بعض ایسے مسائل ہیں وہ وہاں کے رہنے والے علماء اس مسائل کو بخوبی جانتے ہیں. ہم وہیں پر بیٹھ کر 40 دن تک گھر میں ٹی وی بند، اس کے بعد بس باپ کا چلا ہو گیا، اب شروع کرو. یہ ٹی وی دیکھنا یا 40 دن تک بند کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یا آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں یہ عدت کے دن 4 مہینے 10 دن ہے، اس میں پردہ ہے، بس اس کے بعد پردہ نہیں. شریعت نے ہر چیز کا ایک لمٹ مقرر کیا ہوا. خیر عرض کر رہا تھا کہ دیکھو شریعت نے یہاں بھی اس حالت میں بھی پردہ کو صحابیات نے نہیں چھوڑا. خانوادہ رسول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے خاندان نے پردے کو نہیں چھوڑا، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کیا. یہاں سے ان کو غالباً یزید کے دربار میں بھی لے گئے پردے میں، مدینہ تک پہنچ گئے پردے میں، ہر حالت پردے میں رہی. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہے. آپ کے پاس غالباً امی عائشہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات بیٹھی ہوئی تھی. وہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ تو انہیں دیکھ رہے ہو. اس وجہ سے فرمایا عورت کے لیے اس وقت تک
وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اپنے گھر میں ہے. عورت نام ہے پردے کا، اور اللہ کو اس وقت تک محبوب ہے جب وہ اپنے گھر میں ہے. وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ کو پتہ ہے اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی، علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے اور زبان سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ رہی ہے. فرمایا اس کو ثواب وہ مل رہا ہے جو بیت اللہ کو جھاڑو دینے کا، بیت اللہ کو صفائی کرنے کا. کتنا ثواب ہے؟ اس عورت کو گھر میں بیٹھ کر یہ ثواب مل رہا ہے. اب یہ بتائے گا کون؟ مولوی صاحب قربان جاؤں، آپ کی باتیں تو ہم یہیں پر بھول جاتے ہیں. اب ان کو بتائے گا کون، سمجھائے گا کون؟ وہ تو 24 گھنٹہ ٹی وی پر، فیس بک پر سب کچھ دیکھتی ہے، بس وہی ان کے سامنے. درد ذہ پر، ہر درد پر ان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہر درد پر ان کے لیے ایک اجر و ثواب ہے، ایک گناہ کا مٹنا ہے اور ایک درجے کا بلند ہونا. آج امت کی ماں ان چیزوں سے دور، تربیت ہم نے نہیں کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں ایک نوجوان ایک عورت پر فریفتہ ہو گئی. اس عورت کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے ملاقات ہو. عورت چونکہ تربیت یافتہ تھی، تعلیم یافت نہیں کہہ دوں، تربیت یافتہ تھی. اگر تعلیم بھی تھی تو دین کی تعلیم تھی. دنیاوی تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہے، دنیاوی تعلیم دے دو، لیکن ایسی تعلیم نہ ہو جائے جو ماں باپ کو بھی پہچان نہ سکے، جو ماں باپ سے بھی برگشتہ ہو جائے، دور ہو جائے، ماں باپ کو دیہاتی سمجھے. ایسی تعلیم نہیں. عورت شادی شدہ تھی. عورت نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پر آپ سے ملاقات کروں گی. 40 دن تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھو، پھر میں ملاقات کروں گی. وہ نوجوان عورت کے عشق میں ایسے محو تھا، اس نے شروع کر دیا. لکھا ہے 10 دن کے اندر وہ ایسے ہو گیا کہ مؤذن سے بھی پہلے پہنچتا تھا، تکبیر اللہ مجھ سے نہ چھوٹ جائے. لیکن اللہ کی شان 15-20 دن میں اس کی حالت تبدیل ہو. وہ نماز پڑھانے والا عمر فاروق ہو، مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور تکبیر اولا ہو، صف اول ہو، کیسے تبدیلی نہیں آئی؟ اللہ کی شان 35-40 دن میں بالکل اس آدمی کی حالت تبدیل ہو گئی. حقیقی اللہ کا عاشق بن گیا. 40 دن پورے ہو گئے، اس عورت نے پیغام بھیجا آؤ ملاقات کے لیے. اب اس کا جواب سن لیجیے اس نوجوان کا. کیا کہتا ہے؟ پہلے میں آپ کا عاشق تھا، اب کسی اور کا عاشق ہو گیا. اب اللہ کی حقیقی عشق مجھے مل گئی، اب میں ملاقات نہیں کروں گا، اس اللہ کے حکم کی پاسداری اور پابندی کروں گا. اس عورت نے اپنے شوہر کو سارا واقعہ سنایا. اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنایا. انہوں نے فرمایا بے شک جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی، بشرطے کہ نماز ہو. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمانے خلافت میں ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے. ہر دن نماز کو جا رہے تھے، کسی عورت پر نظر پڑی، اس عورت نے اپنی طرف مائل کر دیا. اللہ کی شان، چند قدم وہ گئے اس عورت کے گھر کی طرف، لیکن اللہ کا خوف غالب ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے دیکھا، اٹھا کر گھر میں لایا. بمشکل اپنا یہ واقعہ سنایا اپنے باپ کو کہ ابا 4-5 قدم میرے اللہ کی خلاف ورزی کی طرف گئے. الفاظ پر غور کر لینا میرے دوستو. میرا اور آپ کا قلم
جو صاحب اقتدار لوگ ہیں نا، صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب قلم لوگ ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو صاحب زبان لوگ ہیں۔ ہماری زبانیں یا ہمارے قدم یا ہمارے حرکات چند قدم نہیں، چند سال زندگی بیت جاتی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ اس نوجوان کو دیکھیے، وہ کہنے لگا ابا جان 4-5 قدم میری اللہ کی نافرمانی کی طرف گئے، مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ علماء نے لکھا یہ واقعہ اسی طرح سناتے سناتے اس کی ہچکی بند ہو گئی، یہاں کے تک کہ سانس رک گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کا غسل ہو گیا، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ چند دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایک نوجوان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا اس طرح واقعہ ہو گیا، وہ تو فوت ہو گئے۔ فرمایا مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ۔ جب وہاں لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے، جس پر اللہ کا خوف طاری ہو اور خوف کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے جنتان، 2 جنت اس کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں اس کی قبر سے آواز آ گئی ہاں ہاں امیر المومنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی۔ یہ ہے میرے دوستو ان کی زندگی اور یہ ہماری زندگی۔ صحابیات کو دیکھو، اتنے جنازے جا رہے، کسی کی نوحہ کی، گریہ کی، چیخ و پکار کی آواز نہیں، کسی نے اس حالت میں بھی اپنے پردے کو نہیں چھوڑا، کسی نے اس حالت میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ہماری حالتیں کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جام کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر عمل شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔